کھینچو نہ کمان کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ اردو صحافت اپنی تاریخ کے 200 سال مکمل کرنے جا رہی ہے، جو بلا شبہ بہت شاندار رہے ہیں۔ جنگ آزادی کی تاریخ گواہ ہے کہ انگریزی سامراج کے توپ کے گولوں کے سامنے اردو صحافیوں کے قلم کی سیاہی بازی لے گئی۔ 1857 کے غدر سے لے کر 1947 میں ملی آزادی تک اردو صحافت نے بڑی بے جگری اور بہادری سے جنگ آزادی اور قوم و ملت کی لڑائی لڑی ہے۔ مولوی محمد باقر، حسرت موہانی، ظفر علی خان، محمد علی جوہر اور مولانا آزاد جیسے کتنے ہی چاند اور ستارے اردو صحافت کے آسمان پر جگمگائے، جنہوں نے اپنے بے باک قلم اور انقلابی تحریروں سے ہندوستانی سیاست اور جنگ آزادی کا رخ موڑ دیا۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور جمہوریت کا چوتھا ستون ہے۔ جنگ آزادی کے بعد جمہوری ہندوستان میں جب جب سیاست کے قدم لڑکھڑائے ہیں اور جمہوریت ڈگمگائی ہے، اردو صحافت نے اپنے بے لاگ تبصرے اور سچی ترجمانی سے اسے سنبھالا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی، سعید ملی آبادی، ایم جے اکبر، ظفر آغا، سعید نقوی، جاوید نقوی، کمال خان، ضیاء السلام، قربان علی، عزیز برنی، سلمہ سلطانہ، عارفہ خانم، نغمہ سحر، افشاں انجم، شمس طاہر خان، معصوم مراد آبادی، شاہد لطیف، شاہد صدیقی، زاہد علی خان اور سید فیصل علی جیسے صحافیوں نے نہ صرف اقلیتوں کی ترجمانی کی ہے بلکہ آزاد ہندوستان میں آزاد صحافت کا احساس بھی دلایا ہے۔ اس سلسلے کو برقرار رکھنا ملک اور قوم کے حق میں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صرف اردو میڈیا ہی نہیں، موجودہ جو حالات ہیں چاہے ملکی ہو یا بین الاقوامی، اس میں یہ ایک ایسا مضمون ہے میڈیا کا کہ اس میں مسلمانوں کو یا خاص طور پر جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے جو ہے سو بہت ضروری ہے کہ وہ میڈیا سے بھی جڑیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس بات کو نوٹ کیا گیا ہے کہ مختلف طبقات جو ہیں، چاہے وہ پسماندہ ہوں یا کسی وجہ سے وہ ترقی کے سفر میں سب کے ساتھ نہیں دیکھے جا سکتے، ان کو ترقی کے مساویانہ مواقع ملنے چاہیے، اس طرح کا ماہرین سماجیات نے نظریہ پیش کیا ہے۔ ایک عام طور پر مسلم کمیونٹی میں ایک شکایت ہے کہ بھئی میڈیا کسی ایک خاص نظریے کے تحت کام کرتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف ہے۔ میڈیا دراصل دیکھیے یہ ایک صنعت ہے، یہاں پر لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں منافع کے لیے۔ تو آپ جب اس بنیادی اصول کو سمجھیں گے، کب سمجھیں گے؟ جب آپ اس میں داخل ہوں گے۔ تو شاید یہ موقع ہے کہ وہ جو شکایت آپ باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس کا ازالہ ممکن ہے۔ عوام میں غلط فہمی ہے میڈیا کو لے کے اور غلط باتیں جو پھیل رہی ہیں میڈیا کو لے کے، کہ ہم چاہتے ہیں آگے چل کے ہم ان چیز کو دور کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ میڈیا سماج کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ یوں تو ہندوستان میں انگریزی، ہندی اور دیگر زبانوں کے کئی میڈیا انسٹیٹیوٹ ہیں، لیکن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اپنے بہترین انفراسٹرکچر، اسٹینڈرڈ کلاس روم، خوبصورت سیمینار ہال، جدید لیب، بہترین اسٹوڈیو اور پروفیشنل ٹی وی پروڈکشن سیٹ اپ کے لیے پورے ہندوستان میں اپنی الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ یہ شعبہ اردو میڈیم میں ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا پوسٹ گریجویٹ کورس آفر کرتا ہے، جہاں اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ماس میڈیا کے فیلڈ میں کیریئر بنانے کے سنہری موقع ہیں۔ اس طرح کا کورس اسٹرکچر ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ جب کوئی طلباء و طالبات 4 سیمسٹر کا کورس کرتا ہے تو فرسٹ سیمسٹر میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ طلباء و طالبات پرنٹ جرنلزم کی وہ ساری باریکیاں سیکھ لیں جس سے وہ ایک اپنا نیوز پیپر ڈیزائن کر سکیں۔ سیکنڈ سیمسٹر میں اسٹوڈنٹس کو ہم فوکس کرتے ہیں ریڈیو پروڈکشن پہ اور ساتھ ہی ساتھ براڈ کاسٹ جرنلزم پہ، جہاں پہ لڑکوں کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے نیوز اسٹوریز کے پیکیجز بنانے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیوز کی جو ہے پریزنٹیشن ٹیکنیکس ہے یا P2C کی ٹیکنیک ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تھرڈ سیمسٹر میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ طلباء و طالبات زیادہ سے زیادہ ملٹی کیمرہ سیٹ اپ پہ ویڈیو پروڈکشن کریں، جس کے لیے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ملٹی کیمرہ 3 کیمرہ سیٹ اپ ہے، جہاں پہ طلباء و طالبات مختلف جانرز کے پروگرام پروڈیوس کرتے ہیں۔ فورتھ سیمسٹر میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ اردو ٹرانسلیشن ٹیکنیک اور گرافک اینڈ اینیمیشن کی جو باریکیاں ہیں وہ سیکھ سکیں۔
जब यहाँ पे कोई स्टूडेंट आता है तो वो स्क्रिप्टिंग से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक वो सारी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे हम उनको मुहैया कराते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहे वो स्क्रिप्टिंग की हो, चाहे वो एंकरिंग की टेक्निक हो, डायरेक्शन की टेक्निक्स हो, चाहे वो लाइटिंग टेक्निक्स हो, वो सारी चीज़ें वो सीख सकें। जर्नलिज्म का ये शोबा अपने तलबा की हर प्रैक्टिकल तरबियत पर खास तवज्जो देता है। माहिर असातिज़ा तलबा की सलाहियत और पर्सनैलिटी को निखारने, संवारने और तराशने में नुमाया किरदार अंजाम देते हैं। उन्हें जदीद प्रोफेशनल कैमरे के इस्तेमाल और वीडियो प्रोडक्शन की बारीकियां सिखाते हैं और साथ ही तलबा न्यूज़ रीडिंग और एंकरिंग की अमली प्रैक्टिस भी करते हैं और टीवी प्रोग्राम्स, एडवर्टीजमेंट और टेली फिल्म बनाना भी सीखते हैं। आपकी ये लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित होगी। अरे डॉक्टर, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है। हमने इस कोर्स का इंतखाब किया है ताकि एक अच्छे समाज की बुनियाद के लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स का इंतखाब इसीलिए किया है ताकि मैं समाज को सच्चाई का आईना दिखा सकूं। वीडियो प्रोडक्शन के अलावा तलबा को प्रिंट मीडिया की भी अमली मशक कराई जाती है। इसके लिए तलबा ज़ाती तौर पर एक लैब जर्नल निकालते हैं, जिसका लेआउट डिज़ाइन और मवाद वो खुद तैयार करते हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़म है, तब मैं यहाँ आके मालूमात किया। मालूमात करने के बाद ये मालूम हुआ कि आप उर्दू मदरसे से तालीम करने के बावजूद भी आप यहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकते हैं। रेडियो से दिलचस्पी रखने वाले तलबा रेडियो टॉक और रेडियो जॉकी के गुण सीखते हैं। तो हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाते हैं, अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाते हैं। हमारे तलबा को भी जो है रोज़गार मिल रहा है। एफएम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं रेडियो जॉकी बन रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कुछ टेक्निकल फील्ड में भी जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम मैं रेडियो के बना चुकी हूँ और मेरा ये ख्वाब है कि मैं बहुत बड़ी आरजे बनना चाहती हूँ ताकि मेरी वॉइस, मेरी आवाज़ को पूरी दुनिया सुन सके। तलबा की बेहतर से बेहतर तरबियत के लिए मीडिया के मैदान से नामवर शख्सियतों के गेस्ट लेक्चर का भी एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा हर सेमेस्टर में एक 3 रोज़ा या 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया जाता है, जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो प्रोडक्शन, टीवी प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन के मैदान के माहिरीन तलबा को मीडिया के असर हाजिर के प्रोफेशनल माहौल से और मास मीडिया की बारीकियों से हम आहंग कराते हैं। उर्दू में तालीम का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के तलबा या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी लिहाज से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कम है, बल्कि मैं ये बात कहना चाहूँगा बिला किसी मुबालगे के कि इस यूनिवर्सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके पास भी इस तरह का आला सतह का जो हाई एंड जो होता है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इस खास तरबियत का ही नतीजा है कि उर्दू मीडियम से एमए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स करने वाले यहाँ के स्टूडेंट्स मुल्क के तीसरे नामवर मीडिया इंस्टीट्यूट के तलबा से किसी भी सतह पर कम नहीं हैं। इनके अंदर वही जोश, जज्बा और उमंग मौजूद है जो दूसरे तलबा में है, और इसका अमली सबूत वो मुल्क भर में अपनी सलाहियतों से दे रहे हैं। वो न सिर्फ उर्दू मीडिया में बल्कि दीगर ज़बानों के मीडिया इदारों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू होने के बावजूद हमारे डिपार्टमेंट से जिन तलबा और तालिबात ने कोर्स कंप्लीट किया है उनमें से बेशतर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया या रीजनल मीडिया में हुआ है। उर्दू ज़ुबान और उर्दू मीडियम उनके लिए कहीं भी और कभी भी रुकावट नहीं बनी, बल्कि उर्दू की कशिश ने उन्हें औरों से मुमताज़ बना दिया है। मुझे बचपन से न्यूज़ रीडर बनने का शौक़ था।
میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن سے کیا۔ اس کورس نے نہ صرف میرے خواب کو پورا کیا بلکہ میرے حوصلوں کو اڑان دی۔ آج میں ETV اردو میں نیوز ریڈر کے عہدے پر فائز ہوں اور اس بات کی مجھے بے حد خوشی ہے۔ میں آج ETV اردو میں کاپی ایڈیٹر کی خدمات انجام دے رہا ہوں اور مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے اور فخر بھی ہے کہ مجھے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اس قابل بنایا ہے۔ میں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے MA ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں کیا ہے۔ غالباً 2010 میں پاس آؤٹ ہوا۔ اس کے بعد اب تک کا میرا میڈیا کا سفر کافی بہتر رہا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے میں نے ماس کام کیا، 2014-16 میرا بیچ رہا اور کاپی ایڈیٹر کی پوسٹ میں ETV میں ہوں۔ ان طلباء کی کامیابی بتاتی ہے کہ اردو کا مستقبل روشن ہے اور اردو آج بھی روزگار کی زبان ہے۔ یہاں کے کچھ طلباء نے انڈین انفارمیشن سروسز کے امتحان میں بھی کامیابی درج کی ہے اور اس وقت وہ حکومت ہند کے میڈیا اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ماس کمیونیکیشن کورس کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو میڈیا کے فیلڈ میں بہت ساری جاب اپرچونیٹیز ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ریڈیو پروڈکشن ہو، ویب جرنلزم ہو، گرافک اینڈ اینیمیشن ہو، ڈاکومنٹری میکنگ ہو، ویڈیو پروڈکشن ہو، چاہے PR کی پوسٹ ہیں، تو اس کے لیے تمام ساری جو ہے جاب اپرچونیٹیز اس کے پاس موجود ہیں۔ وہ طلباء جو ماس میڈیا کے اکیڈمک فیلڈ میں کیریئر بنانے کے خواہش مند ہیں، وہ لوگ UGC کے JRF اور نیٹ امتحان اور ریاستی سطح کے سیٹ امتحان میں کامیابی حاصل کر کے ملک کی مختلف یونیورسٹیز میں MPhil اور PhD کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کچھ طلباء تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دیگر سینٹرل اور اسٹیٹ یونیورسٹیز سے یہاں کے پاس آؤٹ سٹوڈنٹس نے اپنی بہت ساری پڑھائی جاری رکھی ہے، کچھ نے بہت کامیابی کے ساتھ اپنی PhD مکمل کی ہے، کسی نے آسام سینٹرل یونیورسٹی سے، کسی نے راشٹری ہندی یونیورسٹی سے اور مختلف تمام یونیورسٹیز سے ان بچوں نے MPhil PhD اور دیگر ڈگریاں حاصل کری ہیں۔ آج میں اردو میڈیم میں جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم PhD جیسی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یہ میری خوش نصیبی کی بات ہے اور یہ شعبہ کافی جو ہے وہ بہتر ہے، ڈیولپ ہے۔ اگر آپ بھی میڈیا پروفیشنل کی اس گلیمرس دنیا میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو شعبہ ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم آپ کا استقبال کرتا ہے۔ ماس میڈیا کا فیلڈ آپ کے لیے بہترین فیلڈ ثابت ہو سکتا ہے۔ دیگر کورس کے مقابلے یہ کورس اس لیے بھی آپ کے لیے مفید ہے کہ اس میدان میں دیگر میدان کے مقابلے کہیں زیادہ گلیمر اور روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ Hi guys, this is RJ Amir from Radio Charminar 107.8 دل سے حیدرآبادی۔ میں MA MCJ مانو 2014-16 کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور آج میں 1.5 سال سے تقریباً پروگرام کر رہا ہوں۔ فرسٹ ایئر میں ہی پلیسمنٹ ہو گیا تھا میرا، کیمپس پلیسمنٹ، اور آج میں ریڈیو میں ڈھیر سارے پروگرام کرتا ہوں۔ شہر میں بھی مجھے بہت سارے پروگرام ہوسٹ کرنے کو ملتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلاب کی وجہ سے میڈیا انڈسٹری میں جس طرح سے بوم آیا ہے، اس کے نتیجے میں آئے دن نئے ٹی وی چینلز، FM ریڈیو اسٹیشنز اور ویب پورٹلز سامنے آ رہے ہیں اور مستقبل میں اس میں مزید اضافے کے آثار ہیں۔ اس لیے اس میدان میں دن بدن روزگار کے مواقع بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹی وی پروڈکشن کے میدان میں نیوز ریڈر، فیلڈ رپورٹر، اینکر، کاپی ایڈیٹر، پینل پروڈیوسر، اسکرپٹ رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کیمرہ مین، ویڈیو ایڈیٹر، ٹی وی سیریلز پروڈکشن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسکرپٹ رائٹر، FM ریڈیو میں ریڈیو جاکی اور اسٹیشن مینیجر کی جاب شامل ہیں۔ ساتھ ہی پرنٹ میڈیا انڈسٹری میں بھی رپورٹر، سب ایڈیٹر، نیوز ڈیسک ایڈیٹر اور اسپورٹس رپورٹر جیسے میڈیا جاب کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔
موجودہ دور میں پبلک ریلیشن پروفیشن کے رجحان نے بھی روزگار کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ دور حاضر میں پبلک کو جواب دہی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجارت اور سیاست کے میدان میں بہتر مقام بنانے میں پبلک ریلیشن آفیسر اور پبلک اسپوکس پرسن کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پبلک ریلیشن کی اگر ہم بات کریں تو خاص طور سے اس ڈپارٹمنٹ کی نسبت سے تو ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو آج اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ خاص طور سے انڈین انفارمیشن سروس جو آل انڈیا لیول کا جو ایگزام ہوتا ہے منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے تحت، ہمارے 2 اسٹوڈنٹس نے وہ ایگزام کوالیفائی کیا اور وہ گورنمنٹ پی آر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ افتخار اور عامر بدر نام ہے۔ اسی طرح کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اسٹیٹ گورنمنٹ کی پی آر ایجنسیز میں، جو ان کا اسٹیٹ گورنمنٹ کا پی آر ہے جو مختلف ریاستوں میں، خاص طور سے جموں کشمیر اور دیگر ریاستوں میں، وہاں بھی انفارمیشن آفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور ماس کمیونیکیشن کے فارغین کے لیے اس میدان میں روزگار کے بہتر مواقع موجود ہیں۔ ہر طرح کے ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو میں آسانی سے جاب مل جاتی ہے، کیونکہ مجھے MAMCJ مانو میں ہر طرح کے کام سکھائے گئے اور ہر طرح کی چیزیں میں جانتا ہوں۔ آئی ایم انوائٹنگ یو آل MAMCJ مانو ڈپارٹمنٹ ٹو میک یور فیوچر برائٹ لائک می۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ داخلہ لینے کے خواہش مند حضرات وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.manu.ac.in، جہاں آپ آن لائن فارم داخل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہمارے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ آن لائن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے 9 جولائی 2017۔